کریم میں آتا ہے کہ ایسا جن جو رسولوں کی طرف نازل ہونے والی وحی کو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے، اس پر شہاب ساق پھینکے جاتے ہیں. تو سیدی وحی تو آسمان روحانی سے آسمان سے آتی ہے، اس کا مادی آسمان سے جو تعلق ہے وہ کس نوع کا ہے. یہ جن جو روحانی وجود ہیں ان کو اگر مادی شعلے ان پر پھینکے جائیں اور پتھروں سے ان کی سزا دی جائے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں مادی وجود کا جن روحانی وجود آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا. ثبوت دیں. لفظ جن قرآن کریم میں جن جن معنوں میں استعمال ہوا ہے اس میں ایک ہے کہ شعلے سے پیدا کیا گیا. جو آیت انہوں نے سورہ رحمان کی دی ہے اس میں ہے کہ ہم نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا. مارد میں نار یا جو بھی الفاظ ہیں. اچھا، دوسری جگہ جن کو زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی دکھایا جاتا ہے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں اصفاد میں جکڑے ہوئے جن نہیں تھے؟ ہاں، تو پھر ایک معنی کیسے آپ نے اخذ کر لی ہے اور اس پر سوال کی بنا رکھ دی؟ پہلا طے کرنے کے لائق مضمون یہ ہے کہ جن کے کیا معنی ہیں اور کیا ایک ہی معنی ہیں یا متعدد ہیں. اور اگر آپ حضرت امام راغب سے لفظ جن یا جان دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ان کی تعریف یہ ہے، الفاظ ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں، کہ ہر وہ چیز جو ننگی آنکھ سے دکھائی نہ دے. نیز وہ لوگ جو چھپ کر رہے ہیں، وہ چیزیں جو درختوں کے نیچے، گھنے درختوں کے نیچے چھپ جاتی ہیں، وہ بھی جن ہیں. تو یہ سارے مختلف معنی وہ بھی بیان کرتے ہیں، مگر لین میں بھی یہ متعدد معنی سارے موجود ہیں. دیگر عربی کی لغات بھی اپنے اپنے رنگ میں کچھ زیادہ وسیع، کچھ نسبتاً کم، جن کے اتنے معنی بیان کرتی ہیں یہ لغت کی کتابیں کہ اس سے ایک بہت وسیع مضمون ابھرتا ہے. ہر وہ سردار عرب کا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور عامت الناس سے الگ رہتا تھا، اس کو جن کہا جاتا تھا. عورت کو بھی جن کہا جاتا تھا جو پردہ کرتی تھی. پہاڑوں پر رہنے والوں کو بھی جن کہا جاتا تھا. سانپوں کو بھی جن کہا جاتا تھا کیونکہ وہ چھپنے والے ہیں. اور جنہ، حضرت امام راغب نے جنت کی مثال دی ہے کہ ایسے گھنے باغ جن کے اندر چیزیں چھپ جائیں، ان کا نام ہی جنہ یعنی جن کے لفظ سے نکلا ہوا ہے. اور بڑے آدمیوں کے لیے جن اور چھوٹے لوگوں کے لیے ناس. وحشی قوموں کے لیے جو آگ کا مزاج رکھتی ہیں ان کے لیے بھی جن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بیکٹیریا کے لیے بھی جن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی سے استنجا نہ کرو، یہ جنوں کی خوراک ہے اور تمہیں نقصان پہنچے گا اس سے. یعنی اگر اندر چلے جائیں گندے بیکٹیریا تو اس سے نقصان ہوگا. تو یہ وسیع مضمون ہے. اس کے بعد آپ سوال کریں کہ آپ اس میں سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں.